ہاں جی باقی لوگ سلیم کیا بھائی بات السلام بولتے ہیں؟ علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ جی بہت عرصے محترم تک نہیں کیسے آئے, ہیں بہت عرصے سے. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی جی الحمد للہ کافی عرصہ ہو گیا آپ الحمد سے للہ. بات کر رہے ہیں. بہت اللہ دل کو چاہ رہا سلامتی عنایت فرمائے. تھا آپ کی آواز سنوں, آپ سے بات کروں, بہت اچھا لگتا ہے تھینک مجھے یو آپ سر, سے بات کرنا. تھینک یو سر. اصل میں مجھے پتا ہے آپ کو آپ کی تاریخ سننا اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ ہی ہیں. میں نے آپ سے ایک بار کہا تھا کہ پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محترم چہرہ آپ کا لگتا ہے. تھینک یو سر, اس اللہ بات کو پر سلامتی یہاں کافی فرمائے. بوال بھی ہو گیا تھا. جی میرے سر, اب بات مخالفوں کریں میں نے آتا جو ہوں. ہے کافی یہاں پر بوال کر دیا تھا کہ دیکھو کیسی باتیں کر رہی ہے. اصل میں سوال تو میرا کوئی نہیں ہے, کیونکہ سوال کے جواب تو آپ لگ بھگ سارے دے چکے ہیں عقیدے کے تعلق سے, اور اعمال تو وہ تو انسان زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے. یہ جو ڈسکشن چل رہی تھی اس کے تعلق سے دو چار بات آپ سے کرنی تھی اور کچھ بولنا تھا. مجھ سے پہلے جو ایک قاری صاحب آئے تھے انڈیا کے, جو شکایت کر رہے تھے کہ شیعہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ان پر مصائب آ رہے ہیں, مشکلات آ رہی ہیں. ہے یہ بات صحیح بات ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے ان کے وہاں پر ہو کہ شیعہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہو, ان پر مشکلات آ رہی ہوں. تو مشکلات تو آئیں گی, کیونکہ 1400 سالوں کی محنت ہے, اور اب آپ منظر عام پر آئے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور کری ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیعہ ساتھ نہیں دیتے ہیں. میں جہاں رہتا ہوں, جہاں پر آپ کے لیکچر سننے کے بعد میں جب میں تحقیق کے لیے جے پور آیا تھا یہاں پر راجستھان میں, یہاں پر شیعوں نے بہت کھلے دل سے گلے لگایا تھا مجھے, اور بہت مجھے سپورٹ کیا تھا. مطلب کوئی سوال یا کچھ بھی پرابلمس مجھے رہتی تھی تو یہاں پر انہوں نے بہت عزت کری میری, بہت حوصلہ افزائی کری. لیکن الحمدللہ اصل چیز جو تھی وہ آپ کے لیکچرز تھے. بات یہ تھی کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے, بدعت کی ڈیفینیشن جو ہم اہل حدیث جب میں تھا, اور جب ہمارے علماء حضرات ہمیں بتاتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, تو انہوں نے ڈیفینیشن ہی بدل دی. اب ان سے مناظرے جب ہم کرتے ہیں یا ان سے جب بات چیت ہوتی ہے کبھی بھی بدعت کو لے کر کے, جب میں سوال کرتا ہوں کہ جناب ابو بکر کی خلافت پر کوئی تم دلیل لاؤ, وہ بدعت ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تراویح پر تم کوئی دلیل لاؤ, وہ جناب عمر کی ایجاد کرتا بدعت ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو انہوں نے اب ڈیفینیشن ہی بدل دی. پہلے کہتے تھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے, اب کہتے ہیں کہ نہیں, جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. اور کچھ تو اس سے بھی آگے چلے گئے, بدعت کو بالکل ہی چینج کر دیا انہوں نے. مطلب جو ان کا اصل جو ہتھیار تھا بریلوی دیوبندیوں کے خلاف, کہ ہر بات میں لاؤ حدیث, لاؤ دلیل, قال رسول لے کے آؤ, وہ سب ہو گیا ان کا ختم. اب انہوں نے ڈیفینیشن کر دی بدعت کی چینج. مجھ سے پہلے ابھی جو حضرت موجود تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ شیعہ مناظرہ نہیں کرتے پاکستان میں, انڈیا میں. تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ ان کے کچھ ایشو ہوتے ہیں. اصل میں چیز ہے, میرے ساتھ ہوئی تھی یہاں پر یہ چیز, کہ جے پور میں جب آپ کو پتا ہے ایک شخص آئے تھے میرے بیکانیر شہر سے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے, تو آپ نے آج تک اپنے پورے مطلب ہسٹری میں آپ کی, میں نے کبھی آپ سے اتنے سخت الفاظ نہیں سنے جو الفاظ آپ نے ان کے لیے کہے تھے. بڑے سخت الفاظ آپ نے کہے تھے, بہت, میں اپنی زبان سے پیدا نہیں کر سکتا. میں نے کبھی آپ کی زبان سے اتنے خطرناک الفاظ نہیں سنے کسی کے لیے جو آپ نے ان کے لیے کہے تھے. اس شخص نے یہاں پر چیلنج کیا تھا ہمیں کہ مناظرہ کریں گے جے پور میں آپ ہی کی شیعوں کی مسجد کے اندر, اور مناظرہ موضوع ہوگا یہ ابو بکر کا ایمان, کہ ابو بکر مومن نہیں ہے. شیعہ مانتے ہیں کہ ابو بکر مومن نہیں ہے, ابو بکر کافر ہے, وہ ثابت کریں گے یہ. تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم کریں گے اس پر مناظرہ, لیکن اس سے پہلے مناظرہ یہ ہوگا آپ کے عقیدے پر. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں جہاد کے قائل ہیں, ہم نہیں ہیں. آپ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے لیے جہاد کے قائل ہیں, ہم نہیں ہیں. تو آپ پہلے اس کو مناظرہ کریں گے, اس کے بعد پھر ہم آپ پر آپ سے ابو بکر کی امامت پر یا ابو بکر کے ایمان پر مناظرہ کر لیں گے. تو اس پر وہ چڑ گیا تھا مجھ سے زبردست, اور اس وقت اس شخص نے ایک ایسی بڑی بات بول دی محترم, کہ اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دور میں ہوتا عمر کی جگہ, تو میں بھی بی بی فاطمہ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا جیسے عمر نے کیا تھا. اس کے بعد واللہ بتا رہا ہوں میں آپ کو محترم, اس کا نتیجہ دیکھا ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جلدی اس کو کہاں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہترین انتظام کر دیا, بہت بہترین انتظام کر دیا. تو یہ تو ان کی چالیں رہتی ہیں کہ آپ کو ایسے موضوع میں پھنسائیں گے جس موضوع پر آپ بول نہیں پائیں گے, آپ دلیل رکھ نہیں پائیں گے. اگر دلیل رکھیں گے تو یہ لوگوں کو کھڑا کر لیں گے بھیڑ لا کر کے. میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا, یہاں پر اکٹھا کر دیا تھا سارے لوگوں کو میرے خلاف لا کر کے, کہ یہ حضرت عائشہ کے بارے میں یوں بولتا ہے, جبکہ میں نے ایسا کوئی لفظ نہیں بولا تھا, نہ میں غلط بولتا ہوں حضرت عائشہ کے بارے میں کہ کوئی معاذ جانیہ بولا, میں نے کبھی نہیں بولا, نہ میرا ایسا عقیدہ ہے. لیکن یہاں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور میرے خلاف کھڑا کر دیا. لوگوں نے بھیڑ جمع کر لی کہ ماریں گے اور ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے, اس طریقے سے دھمکیاں وغیرہ دینے لگی. ان کی ہے عادت ہے. الحمدللہ میں ڈرتا نہیں, میں سے کسی سے, اللہ کا شکر ہے. اس نے مناظرے سے بھاگ گیا, مناظرے سے بھاگ گیا بالکل. لیکن اب جب سے آپ آئے ہیں محترم, جب سے آپ آئے ہیں تو ان کی یہ شکایت دور ہو گئی. اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ایک ہی جواب ہے, بھائی ہم تو نہیں کر سکتے اس حساس موضوع پر مناظرہ, لیکن حسن اللہ صاحب کر سکتے ہیں. الحمدللہ ان کے سامنے آؤ.
اب یہاں پر ایک بات جو مجھ سے پہلے والے حضرت نے کہی تھی کہ شیعوں سے انہیں شکایت ہے کہ جب وہ پھنستے ہیں تب تو اللہ صاحب کا نام لیتے ہیں کہ بھائی کسی مسئلے پہ پھنس گئے اللہ سے مناظرہ کرو، لیکن یوں آپ کی برائی کرتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، ایسے آپ کی برائی کریں گے، آپ کو کافر بولیں گے، آپ کو ایجنٹ بولیں گے، لیکن جہاں کسی مسئلے میں پھنس جائیں گے، کوئی دلیل نہیں ملے گی یا بہت ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہاں آپ کا نام لیتے ہیں۔ میں تو ان سے یہ بات کہتا ہوں، بھائی مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کیا مانتے ہو، میں نے کہا میں پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم مانتا ہوں حسن اللہ صاحب کو، اور دلیلوں اللہ کی حافظ. بنیاد پر مانتا ہوں پوری دنیا کا، الحمدللہ۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو بولے نہیں یار، وہ ولایت فقیہ کو انکار کرنے والے ہیں، وہ ایران کے بارے میں ایسا بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ نہیں مانتے، لیکن دل میں خوش ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بولتے ہیں کہ نہیں اللہ صاحب نے جو کام کیا وہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ چلیں بہرحال ماشاء اللہ. ایک سوال تھا، چھوٹا سا سوال تھا، جی سر. سوال تو سارے ختم ہو جی گئے، ایک سر. چھوٹا سا سوال تھا بس کہ رمضان کے اندر کوئی خاص عبادت جو ائمہ کرام سے ثابت ہو، اور وہ عبادات بہت ہیں نا، عبادات بہت ہیں. رمضان میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ورع ہے، حرام سے دور رہے، انسان نامحرم کی طرف نہ دیکھے، انسان دوسروں کو اذیت نہ کرے، جو خلق خدا ہیں آپ کے گھر، بالخصوص انسان جن کے ساتھ کام کرتا ہے، جن کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، بیوی بچے، ان کو اذیت نہ کرے، ان کو گالی نہ دے، ان کو نہ مارے، اور ان کی خدمت کرے، کیونکہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے گھر، ان کی خدمت کرے۔ تو سب سے جو اہم عبادت اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ حرام سے دور رہنا، جو چیزیں اللہ نے فرمایا کہ نہ کرو نہ کرو۔ اس کے علاوہ میرے محترم عزیزو، ماہ رمضان میں روزہ دار باقی چیزوں سے روزہ تو رکھنا ہی ہے نا، صرف روزہ کھانے پینے سے تو نہیں ہوتا نا، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، بات کرنے کا بھی روزہ ہے، فضول بات انسان نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، لوگوں کے درمیان فتنہ کڑا نہ کر دے کہ میں آپ کی بات دوسرے کو بتا دوں، لوگوں میں کینہ اور دشمنی بڑھا دوں، اس طرح کی باتیں، یعنی تمام اعضاء و جوارح کا انسان کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، جو میں نے دیکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں، وہ ہے کہ عبادت کرنا، عبادت کا یہ ہے کہ انسان دعا کرے، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور بالخصوص توبہ استغفار کرے، اور بالخصوص توبہ جب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عظمت بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہے ہماری، جو انسان کو آتا ہے وہ بیان کرے، اگر نہیں آتا تو دعا کی کتاب ہے مفاتیح الجنان، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہے وہ بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اپنی زبان میں کہ اللہ تو نے مجھے خلق کیا، تو نے مجھے روزی دیا، تو نے مجھے بڑا کیا، تو نے مجھے بہترین جسم دیا، اللہ تو نے مجھے بہترین والدین عطا کی، ان کو مسلمان بنایا، مجھے یہ شرف دی کہ میں مسلمان ہوں، یا اللہ تعالیٰ کتنا احسان ہے مجھ پر، ہر جگہ دیکھتا ہوں تیرے ہی عظمت کے آثار ہیں، تیری نعمتیں، میں تو تیرے ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ میں تیرا عظمت سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اتنا عظیم ہے، ہاں تیرے کیا طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نعمتوں کو گن لے کہ اللہ تو نے مجھے فلان چیز عطا کی، میرے بہترین زندگی دی ہے، جاب دی ہے، مجھے عزت دی ہے، اور صحت عطا فرمایا ہے، کھانا ملتا ہے، پانی پیتا ہوں روزانہ افطار کے وقت، یہ سب تیری نعمتیں ہیں، سانس لیتا ہوں، ہوا تیری نعمت ہے، اور میں تیری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، ان میں سے کروڑوں میں سے ایک بھی نہیں گن سکتا، یا اللہ تیرا شکر۔ پھر شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، وہ گناہ جو انسان بھول چکا ہے، وہ پرانے گناہ یاد کرے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئے، جب گناہ یاد کرتا ہے نا انسان، روئے اللہ کے خوف سے، یا اللہ تو نے اگر مجھ پہ رحم نہیں کیا، تو نے اگر مجھے نہیں بخشا، میں کتنا بد نصیب ہوں، کہ تجھ جیسا بہترین رب، اور میں نے ہمیشہ غافل رہا تیری عظمت سے، اور تیری نظروں میں، تیری نگاہ میں نے بے شرمی کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، میں نے حلال حرام کا خیال نہیں رکھا، پر اپنے پرانے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے استغفار کرے، اور روئے گریا کرے، وہ گریا اس جگہ جہاں پہ اس کو کوئی نہ دیکھے، یعنی صرف اللہ سے وہ استغفار، اللہ کے خوف سے گریا کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، کونے میں، یا دن کو جہاں پہ لوگ اس کی توجہ نہیں دے رہے، تو اللہ سے روئے۔ پھر کیا کرے؟ پھر جب روئے، استغفار کرے، تو محمد علیہ السلام پہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور درود بھیجنے کے بعد پھر کیا کرے؟ اللہ سے اپنی حاجت مانگے، دنیائی حاجت ہے، اخروی حاجت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اخروی حاجت یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے بچوں کو بخش دے، والدین کو بخش دے، میرے بہن بھائیوں کو بخش دے، اور ہمیں جنتی بنا دے۔ اور پھر اللہ سے جو دنیائی حاجات ہیں نا، کسی کو ترقی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو قرضے ہیں، کسی کے دشمن ہے، بھئی خطرناک کوئی دشمن ہے، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے، یا اللہ مجھے بلاؤں سے بچا لے، میرے بچوں کو بلاؤں سے بچا لے، تو اس طرح دعا کریں۔ یہ بہترین کام ہے۔ اگر آپ، میں نے جو باتیں کہی نا، اس کو ایک دفعہ پھر سن لیں، آپ اس کو ریپلے کر دیں،
جی جی یہ میں نے جو بالکل، بتایا نا یہ آب حیات ہے. لوگوں اس کو تجربہ کرو ایک دفعہ. ایک تجربہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا جو دستور ہے اس کو تجربہ کرو کہ پہلے اللہ کی عظمت, اللہ کو پکارو اس کا اسماء الحسنی کے ساتھ, اللہ کی عظمت کو یاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ کو جب عظمت یاد کیا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. پھر اپنی گناہوں روسیائی کو یاد کرو, گریہ کرو. پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجو. پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور حاجتیں مانگو اپنی. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی سلیم بھائی. خدا حافظ. ایک منٹ کیا ایک منٹ بھائی بتاؤ جی مزید بتائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے ریکویسٹ تھی میری جی. یہ علیہ صاحب کہ آپ جب دعا کریں, آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے خصوصاً میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے جو ہے نیک سیرت پر چلنے کی توفیق دے اور میرے لیے رزق کے راستے آسان اور دنیا اور آخرت کی منزلیں میرے لیے آسان ہو جائے. میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کی دعا میرے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے.